محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. میں لنک ابھی شیئر کرنے لگا ہوں. اگر تو میری بڑی خواہش ہے کہ حضرت علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ آ جائیں، کیونکہ وہ کل بھی آئے تھے. ایک سوال کل انہوں نے کیا تھا مبارک بھائی، وہ میں دوستوں کو سنوانا بھی چاہتا ہوں، اور اس سوال سے کو ہی میں نے تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے. اگر وہ آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ ہوا تو ہم خود ہی بات کر لیں گے، پھر ان کو میں بھیج دوں گا. اب یہ دیکھیں، ظفر اللہ شاہ صاحب کل تشریف لے کے آئے تھے. میں ان کی پہلے جو انہوں نے کل انہوں نے 2 سوال کیے تھے، وہ سوال سننے. کل ہم نے ویسے جواب دے دیا تھا ان کا، لیکن تھوڑا سا مزید وضاحت کے لیے ذرا اور تھوڑا سا نا لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ان مولویوں کی حالتیں کتنی پتلی ہیں، اللہ معاف کرے. سنیں ذرا نا ان کا کل کا سوال سنیں. اصل میں کل انہوں نے جب یہ دیکھا نا، میرا اپنا خیال ہے کیونکہ ظفر اللہ شاہ صاحب بھی کسی زمانے میں بیچارے پیش گوئی محمدی بیگم کے خود کو چیمپئن سمجھا کرتے تھے. 2014-15 کی بات ہے. جی ایک ہی راگ لاپتے میں نے سنا ہے ان کو بڑا عرصہ لمبا عرصہ. ہاں جی. تو اور سوالات ان کے وہی پیٹ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہوتے ہیں، وہی سوال انہوں نے آ کے 2 یہاں پہ دہرائے. ان میں سے سنیں ذرا. ہمارے ساتھ ویسے یہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی آئی ڈی سے کوئی دوست موجود ہیں. اگر تو کوئی ہے موجود تو ٹھیک ہے، اگر بات کرنی ہے، سوال ہے تو آپ کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سید ظفر اللہ شاہ بول رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے 2 سوال ہیں، انہیں نوٹ کر لیجئے گا. جی ضرور. پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی اور مہذب دنیا میں کسی کی بیٹی کا اس انداز میں رشتہ مانگنا کہ میرے ساتھ رشتہ کرو، نہیں تو تو مر جائے گا یا تیرا شوہر اس کا شوہر مر جائے گا، جی اور اس کا انجام کار بد ہوگا، جی اس انداز میں رشتہ مانگنا کیا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، جب اس خاتون کا نکاح ہو جائے، وہ اپنے گھر میں خوش و خرم رہے، جی، اور پھر کوئی غیر محرم شخص اس کا نام لے کر کہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے اور یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی، کیا سیولائزڈ دنیا میں اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کی آپ کوئی بنیادیں بھی بتا سکتے ہیں؟ یہ میرے 2 سوال ہیں. جی آج جواب دیں گے اگلی نشست میں؟ نہیں ابھی دے دیں گے، ابھی اس میں کوئی ایسی مشکل بات ہے ہی نہیں، ابھی جواب دے دیں گے. میں سنتا ہوں بات. جی ٹھیک ہے. یہ تھے جی پیارے بھائیوں حضرت علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب کے سوالات. ان کا کل ہم نے جواب ویسے مفصل الحمدللہ دے بھی دیا تھا، اور ان کو یہ ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں، یہ عرض کیا تھا کہ شاہ صاحب اللہ اور نبی کے درمیان میں ہمیں تو یہی تعلیم ملی ہے اسلام سے، ہمارے دین سے. انسان کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے کہ مڈل میں آئے، اپنے آپ کو بڑا زیادہ عقلمند نہیں سمجھنا چاہیے. اور میں نے کل آپ کو مثال بھی دی تھی کہ مستشرقین جو ہیں یا منکرین اس زمانے کے یا آج کل کے بھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مثلا اعتراض کرتے ہیں. منکرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی باقیوں کے لیے 4 کی پابندی لگا دی، خود 4 سے زیادہ شادیاں کر لی. اور میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ کا نبی جانے. آمنا و صدقنا، اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں جانتا ہے، اللہ کا نبی جانتا ہے. لیکن آپ جیسے لوگ ان کو پھر اعتراض کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ مہذب دنیا میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی کہتا ہے اسلامی دنیا میں یہ کیسے ہو گیا، باقیوں کے لیے 4 اپنے لیے 4 سے زیادہ. سیولائز دنیا میں یہ اچھی سیولائز دنیا تھی ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں. لیکن آج ایک اور شاہ صاحب کے لیے بھی ہم ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. شاہ صاحب یہ میں ایک
صرف ایک والا پڑھوں گا، بہت ہیں والے ویسے. آپ نے ہمیں صرف یہ بتانا ہے ہمارے نزدیک اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، بس. کیوں ہوا، کیا حکمتیں تھیں، وہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. آپ کو بڑا شوق ہے نا اسلامی مہذب دنیا، سیولائزڈ ورلڈ، وہ ہمیں اب آپ نے یہ بتانا ہے، کوئی ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج دیں، ہم جو ہے اس کو چلا دیں گے، یا اگر آج آ گئے آج سن لیں گے. اگر آپ بعد میں بھی اگلے پروگرام میں آئیں گے اس سوال کے اوپر ہم آپ کو وقت دیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں. یہ ہے جی تاریخ طبری جلد دوم حصہ اول. حضرت زینب بنت حجش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک واقعہ ہے، لیکن میں جو آپ کو واقعہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے، کہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس واقعے کے اوپر جو حضرت جویریہ سے متعلق ہے. اب آپ نے یہ جو اپنے ہیں نا منکرین والے جو آپ کے معیار ہیں، وہ آپ نے اس واقعے پہ لگا کے تو ہمیں کوئی ویڈیو شیڈیو بھیج دیں. اچھا، کیا لکھا ہے جی؟ اس جنگ میں بنو المستلق کے بہت سے آدمی مارے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے ان کے 2 آدمی مالک اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بہت سی لونڈیاں ہمدست ہوئیں. آپ نے ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا. ان میں یعنی ان لونڈیوں میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت الحارث بن ابی زرار آپ کی بیوی بھی تھیں. ان کے متعلق بڑی امپورٹنٹ بات ہے شاہ صاحب، ہمت ہو تو یہ جو آپ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے نا اس کے اوپر لگائیں. ان کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے کہ جب آپ نے بنو المستلق کی لونڈیاں صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم فرمائیں، جویریہ بنت الحارث ثابت بن قیس بن الشماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں، یعنی وہ جو ان کو دے دی گئی. انہوں نے اس سے زر آزردی کی ادائی پر اپنی آزادی کا معاہدہ کر لیا. یعنی حضرت جویریہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ میں اگر آپ کو پیسے دے دوں، رقم دے دوں، تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. انہوں نے مان گئے ان سے. اب یہ ایک نہایت ہی قبول صورت ملیح حسینہ تھی. ٹھیک ہے جی، محمدی بیگم کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ وہ بڑی کوئی خوبصورت خاتون تھی. شاہ صاحب توجہ ذرا فرمائیے گا. جو ان کو دیکھ لیتا ان پر فریفتہ ہو جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے زر آزادی کی ادائی میں مدد لینے آئیں. اب یہ فرما رہے تھے کہ جی ایک جو ہے وہ رشتہ دار آئے تو ان کی اس سے نا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے رشتہ کی بات کر دی. کیا صاحب ہمارے نزدیک تو اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی جو کریں، جو فرمائیں، آمنا و صدقنا. ہم تو آپ کے غلط معیاروں کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے. فرماتے ہیں میں نے ان کو، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گواہی ہے، میں نے ان کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھ کر کہا یہ تو برا ہوا کہ آئی ہیں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر ان کی صورت کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ فرماتی ہیں بہرحال وہ آپ کے پاس اندر آئیں اور عرض کیا کہ میں جویریہ فلاں فلاں کی جو اپنی قوم کا سردار رئیس تھا بیٹی ہوں. مجھ پر جو وقت آ پڑا ہے
وہ آپ پر روشن ہے۔ میں ثابت بن قیس بن الشماس، یا شاید انہوں نے کہا کہ ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں پڑھی ہوں، میں نے ان سے اپنی آزادی کا معاہدہ لکھوا لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سے زر آزادی کی ادائی میں مدد لینے حاضر ہوئی ہوں، یعنی وہ رقم کے لیے مدد لینے آئی تھی وہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ایسی شرط قبول کر لو جو اس سے افضل ہو۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری قیمت ادا کر کے تم کو آزاد کراتا ہوں اور تم سے نکاح کیے لیتا ہوں۔ شاہ صاحب، اپنے جھوٹے جو آپ نے معیار بنائے ہوئے ہیں، اگر ہمت ہے تو یہاں پہ اپلائی کریں اس کو۔ کیوں مسلمان ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پھر آپ لوگ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ کریں نا اپلائی، پھر ٹی ایل پی والوں کو بھی لکھ دیجئے گا جو آپ نے اس کا جواب دینا، پھر اپلائی کرنا۔ تو انہوں نے مجھے منظور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اچھا، میں نے بھی اس پر، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اچھا، میں نے بھی اس پر عمل کیا، یعنی کیا طے ہوا ہے؟ نکاح طے ہوا ہے اس رقم کے بدلے میں۔ اب منکرین لوگ، اب یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، شاہ صاحب آپ جیسی۔ سیولائز دنیا میں کم ہوتا ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا، بلا بلا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا حکمت تھی؟ اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہاں جی، آپ جیسے لوگ وہ پھر یہ لے آتے ہیں کہ دیکھا حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ بڑی خوبصورت تھی، یہ وہ نعوذ باللہ لے آتے ہیں اس میں دوسری باتیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اس لیے شاہ صاحب، اگر تو آپ کے، اب یہ بات ہے، یہ میں نے دکھا دیا، باقی بھی دوست دیکھ لیں۔ اگر بات یہ ہے جو آخر پہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ اپنے معیاروں پر قائم رہیں اور یہ پھر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں، جس ویڈیو میں یہ واقعہ پڑھیں اور اپنے ان معیاروں کا جو کل آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا تھا، اس کا اطلاق جو ہے وہ اس واقعے پہ کریں، ہمیں بھی سمجھ آئے۔ اتنی بڑی ماشاءاللہ داڑھی والے مولوی ہیں، سونو بھی تو سکھاؤ کہ دین کیا ہے آپ کا، وگرنہ جو آپ نے باتیں کی کل یا اس کے علاوہ کرتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک ان کی کوڑی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سچے انبیاء ہیں، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ کے معیار جھوٹے ہیں، آپ جو باتیں بناتے ہیں، جو بہانے بناتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اگر جھوٹے نہیں ہیں تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اپنا سوال دہرائیں، اپنا معیار دہرائیں، اس واقعے کو پڑھ کے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، پھر پتہ لگے گا۔ جزاک اللہ۔ ویسے اگر ہمت ہے تو ابھی آ جائیں، ابھی کر لیں، ہم لائیو کر لیتے ہیں، سوال بھی موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے، میدان موجود ہے۔ شاہ صاحب کو ویسے شوق بھی ہے، پروگرام وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ میدان ہی تو دکھا کے آپ ان کو پتہ نہیں بلا رہے ہیں کہ ڈرا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بھی۔ نہیں جی، وہ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں نا آپ کیا کرتے ہیں۔ اب مجھے انہوں نے ویسے بڑے ہی پیار سے بلاک کیا ہوا ہے جی۔ بلاک اس لیے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مولوی امتیاز کے ساتھ جا کے انہوں نے کوئی پروگرام کیا تھا ہمارے بارے میں، تو میں نے ان کو ان کے پرسنل میں یہ پوچھا کہ شاہ صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں اور ان کو بطور مسلمان کے بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو اہل حدیث کے بارے میں، وہابیوں کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے، تو آپ ان کو مسلمان کے طور پر لیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو ان کی گمراہ تھے جو انہوں نے یہ باتیں کی تھی؟ تو اس کے اوپر وہ
پھر बेचारे नाराज हो गए, उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है जी। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये वीडियो अलहदा भी मैं अपलोड करूंगा, मुबारक भाई, आपको भी भेजूंगा, दूसरे दोस्तों को भी भेजूंगा, नंबर मैं उनका दे दूंगा, उनको फिर आप लोग भेज दीजिएगा। जी इंशाल्लाह जरूर।